اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام رحم اللہ عبدا احیاء امرنا صلی اللہ علیہ محمد و آلہ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے: عزاداری کیوں ضروری ہے؟ حضور والا چونکہ ایام عزا کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اور آج 13 صفر ہے اور یقینی طور پر ہم قریب ہو رہے ہیں 40 حسینی سے۔ تو اس موقع پر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں علیہ السلام اور جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، کچھ ذمہ داریاں اخلاقی ہوتی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں فرائضی طور پر ہوتی ہیں، کچھ انفرادی ہوتی ہیں اور کچھ اجتماعی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں اور خطبے کو، اس کے عنوان کو، ہماری گفتگو کو اگر ربط دیجئے کہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دشمن اس سال جو 2025 ہے خصوصی طور پر یہ مرجعیت کے جو موافقین ہیں وہ اور جو دشمنان ہیں اس میں کل شامل ہیں، ان کو اگر آپ ذرا سا غور کیجئے تو دشمن کو مرجعیت کی طاقت کا احساس بہت اچھے سے ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ اسے ایک اندازہ لگ گیا اور اسے معلوم ہے کہ مرجع کا پاور کیا ہے۔ وہ اب اس کو ظاہری صورت میں ڈائریکٹ ٹکرانے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے، لیکن وہی طریقہ جو ایک منافقین کا ہوتا ہے، حاسدین کا ہوتا ہے، سازشگروں اور مکاروں کا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کو خراب کیا جائے اور خودشے دار بنایا جائے جس کا بہت بڑا حصہ عوام سے جڑا ہو اور عوام اس چیز پر اعتقاد اور یقین رکھتی ہو، اور وہ حصہ کوئی اور نہیں ہے، عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ صلوات تو پڑھیے گا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے تو جو آپ کے اذہان عالیہ میں جو باتیں آئیں گی کہ دشمن کو ایک بہترین پروپیگنڈا کرنے کا موقع جو ملا ہے وہ ہے عزاداری کو خودشے دار بنانا، چونکہ جتنا زیادہ وہ عزاداری کے سلسلے میں شیعت کے اندر پھوٹ ڈال پائے گا، نئی نئی رسموں کے نام پر، مولویوں اور ذاکروں کے نام پر، انجمنوں اور نوحہ خانوں کے نام پر، شعراء اور خطیبوں کے نام کے اوپر وہ اتنا ہی زیادہ اختلاف پھیلا پائے گا، اور دشمن جتنا اختلاف پھیلانے میں کامیاب ہو جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ اپنے مقصد سے قریب تر ہوتا جائے گا۔ آپ اگر ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے، ایک بہت بڑا دھڑا فرش عزا پر بیٹھنے کی
توفیق نہیں کر پا رہا ہے۔ اب کہیں پر بھی دیکھ لیجیے، ہم جوہی کی بات یا اپنے علاقے کی بات، ہم ایک عمومی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا سا غور کیجیے، اور اس کے پیچھے جو ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ عزاداری کو کیسے کمزور کیا جائے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن دشمن اچھے سے سمجھتا ہے کیسے کمزور کیا جائے گا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جگہ کا نام نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے، اور میرے پاس بہت ساری چیزیں بعض افراد ذمہ داران بھیجتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اصلاح اگر ممکن ہے تو انہی ممبروں کے ذریعے، بقیہ اصلاح کا جو راستہ سد باب ہو چکا ہے، اس سے ہدایت کے جو راہ کھلتے ہیں علیہ السلام، وہ راہیں ہم نے اپنے آپ سے آٹومیٹک طور پر کیا کر رکھی ہے؟ بند کر رکھی ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج بہت سارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو باتیں ڈالی جا رہی ہیں وہ یہی کہ یہ جو آج علم بنایا جا رہا ہے، جس کو ہم بوسہ دیتے ہیں، جس کو پرچم حسینی کہتے ہیں، جس کو عباس کا علم کہتے ہیں یہ کوئی وہ والا اصلی والا علم تھوڑی نہ ہے۔ نہیں، میں آپ کے ذہنوں میں شیطنت کے جو عنصر پائے جاتے ہیں ان کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ وہ والا علم تھوڑی نہ ہے جو علم مولا عباس کے ہاتھ میں تھا، جو حسین کے ہاتھ میں تھا، جو حسینیت کی پہچان تھا۔ کہا نہیں، یہ تو ہمارے آپ کا بنایا ہوا ہے اور یہ ہے، لہذا اس علم کو ہم بوسہ نہیں دیں گے۔ اب آپ ذرا سا بتائیے، دلیل لا رہا ہے نہیں لا رہا ہے؟ دلیل کیا لایا کہ صاحب یہ والا علم جو ہے وہ والا علم نہیں ہے، ہم تابوت کو کیوں بوسہ دیں؟ اس لیے کہ یہ کوئی مولا کا تابوت تھوڑی نہ ہے، اس لیے کہ یہ تو ہمارے سامنے بنایا گیا ہے اور ہم نے اس کے اوپر چادر ڈالی، پھول ڈالا، اس کو ہم نے عقیدت کی نگاہ سے دیکھا۔ اب اس عقیدت کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد اس نے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیا، کہا اس تابوت میں کیا رکھا ہے؟ کچھ نہیں، تو یہ اصلی ہمارے امام کا جنازہ تھوڑی نہ ہے، یا ان کا تابوت تھوڑی نہ جس کو ہم چومیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دشمن کی چالیں آپ ذرا سا پہچاننا ہے۔ ہمارے نوجوان متوجہ نہیں ہوں گے اس چیز کی طرف، کیونکہ وہ فرش اعضاء پر آنا ہی بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتے، اور نہ یقین ہو تو ویڈیوگرافی بنتی رہتی ہے ہر جگہ کے حساب سے۔ آپ دیکھ لیے پرسنٹیج جتنا موجود ہے، کتنے دکھائی دیتے ہیں، فرش اعضاء پر کتنا بیٹھیں گے، اور اگر کہیں مجلس مولانا نمدار کو پہنچ گی تو کیا کہنا، اللہ ماشاءاللہ، چونکہ ان کے پاس کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے۔ جبکہ شاید میں واحد مولوی ایسا ہوں گا، یعنی اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، کہیں بقیہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، مبلغ ہوں، کہ جو میری کوشش رہتی ہے کہ ہر چیز کو ایک عنوان پر جوڑا جائے اور اسی پر گفتگو کی جائے۔ حتیٰ آپ خطبات دیکھیے، خطبات کا بھی ہم نے عنوان ریکارڈڈ ہے، آپ جا کر کے سنیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ایک کسی چیز کا ایک عنوان یا موضوع آپ نہیں دیں گے، آپ سامنے والے کو سمجھا نہیں پائیں گے، چونکہ سامنے والے کا پیترا اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس سے عقلانی بات کیجیے گا وہ ضد پنے کی بات کرے گا، آپ اس سے کرامت اور بزرگی اور بودباری کی بات کیجیے گا وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، آپ اخلاقی بات کیجیے گا وہ معلوم دیا آپ کو جھٹ پنے میں جواب دے گا، آپ عالمانہ گفتگو کیجیے گا وہ جہالت سے لبریز گفتگو کرے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ طالب علم بیٹھنے والی نہیں ہے۔ نوجوان کہاں پر ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں بزرگان آج ہیں، کب تک اللہ نے انہیں موقع دے رکھا ہے؟ جب تک ہیں، اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں انہی نوجوانوں کی کاندھوں پر تو ہیں، کیونکہ یہ اپنی عمر کے حساب سے بڑھتے جائیں گے۔ ان کے کاندھے اگر مضبوط نہیں ہوئے تو یہ کیا کریں گے؟ اب چاہے یہ ہمارے قوم کے بچے ہوں یا ہماری قوم کی بچیاں ہوں، دونوں کے کاندھوں کے اوپر ذمہ داریاں عظیم عائد ہوتی ہیں۔
لیکن جب عظیم آیت ہوتی ہیں تو وہ افراد کی جو جن کے ہاتھوں میں نوجوانوں کا گروپ پایا جاتا ہے، کل میدان محشر میں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہوگی کہ خداوند عالم ان کو لا کر کے کھڑا کرے گا کہ تم نے اتنے نوجوانوں کا اتنا قیمتی وقت، اتنے گھنٹے تم نے برباد کیا، یہ بتاؤ تم نے ان کو کیا دیا؟ اسی طریقے سے ہمارے یہاں کی بچیاں کہ اگر یہ اپنا قیمتی وقت نکالتی ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے، اور ہم اسی چیز کو ایسے ہی یعنی ضائع کر دیں اور برباد کر دیں اور ضائع کرنے کی کوشش کر دیں، تو آپ ایمانداری سے بتائیے یہ جو قوم کی بچیاں ہیں جن کے کاندھوں کے اوپر کل ذمہ داریاں آنی ہیں، اگر ان کو ان کی ذمہ داریوں سے روشناس نہ کرایا جائے تو یہ آزاداری کے اصلی مقاصد سے کیسے آشنا ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کے ذہنوں میں معلوم ہے یہ ہم زلجنا کو کیوں بوسا دیں؟ یہ ایک جانور ہی تو ہے، اس کے اوپر آپ نے کپڑا ڈال دیا ہے اور ہم کیوں اس کو بوسا دیں؟ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن شاید آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو پروردگار عالم نے بہت ساری چیزوں کو شاعر الہی میں تبدیل کر دیا ہے، اور تبدیل کرنے کا ریزن ہی یہی تھا کہ ہم نے چونکہ واقعات آج اپنے ذائقے کے لیے سننے لگے ہیں، اسی لیے ذائقہ زبان سے دماغ تک میں نہیں جا پا رہا ہے۔ کاش یہی ذائقہ کان سے دماغ تک پہنچتا تو ہدایت مل جاتی، لیکن چونکہ ہمارا دماغ ذائقے میں الجھا ہوا ہے لہذا ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ورنہ آپ ایمانداری سے بتائیے فطرس کا واقعہ کیا تھا؟ پیغمبر نے اپنے زمانے میں فطرس کو مس کس سے کرایا تھا؟ گہوارے سے۔ یہ ڈائریکٹ امام حسین علیہ السلام سے، گہوارے سے۔ کیوں؟ تاکہ یہ بتا دے کہ جو چیزیں ان شخصیتوں سے منسوب ہو جاتی ہیں ان کے اندر وہی اثر پیدا ہو جاتا ہے جو ان کی زندگانی میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم زیارت میں یہ کہتے ہیں اے امام آپ میری بات سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، آپ جواب بھی دیتے ہیں، آپ ہماری حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تصور وہ والا نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں یہ مٹ گئے، یہ فنا ہو گئے، یہ برباد ہو گئے۔ یہ ہماری آنکھوں سے تو اوجھل ہیں ضرور، لیکن ہماری باتیں سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ تو اب جن کا نظریہ یہ ہوگا تو وہ کبھی علم سے، تابوت سے، زلجنا سے یہ سوچ کر کے کہ صاحب ہم ان کو کیوں بوسا دیں۔ جیسے پیغمبر نے گہوارے سے مس کرا کر کے شفا دے دی تھی، ایسی ہی سیرت آپ بھی اپنا لیجئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو بقرعید کے موقع پر جو آپ قربانی کا جانور لاتے ہیں اور جو اس کے گلے میں آپ قلادہ ڈالتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ قلادہ بھی شاعر الہی ہے، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں پٹا۔ جانور کے گلے میں جو آپ پٹا ڈالتے ہیں، قرآن نے کیا کہا؟ کہا شاعر الہی ہے، اس کا احترام کرو۔ پروردگارہ کیا پہچانوانا چاہتا ہے؟ یعنی میں جواب اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ جو نوجوان آج ہمارے زمانے کے گمراہ ہو رہے ہیں یا نوجوانوں کو یہ کہہ کے وہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اوریجنل مجلس تھوڑی نہ ہے کہ جو ہم جا کے فرش اضاء پر بیٹھیں۔ سوچئے گمراہی کے کس حد تک ہم باطلاق میں اور دلدل میں جا کر کے پھنس چکے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ دشمن نے ہمیں جو چیز دکھانا چاہیے وہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج یعنی جتنی بھی چیزیں آزاداری کے نام کے اوپر لا کر کے نئی نئی چیزیں رائج کی جا رہی ہیں، معلوم دیا شبی بنا دی گئی، معلوم دیا امام حسین علیہ السلام کو شکل و صورت کے اعتبار سے دکھا دیا گیا، بیٹی کو گفتگو کرتے دکھا دیا گیا، امام کو مختلف زاویے سے الگ طریقے سے ایک کچھ نیا کرنے کی فکر میں کیا ہو گئے، سوچ بچار میں پڑ گئے۔
کچھ نیا کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا. تو اب آپ ذرا سا اندازہ کیجئے کچھ نیا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. نیا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اصلی چیز کے چہرے کو بگاڑ دیجئے. اب اگر کسی صاحب کو نیا وضو کرنے کا طریقہ سیکھنا ہو تو کیا کریں گے؟ غسل کرنے کا نیا طریقہ اگر انہیں ڈھونڈنا ہو تو وہ کیا کریں گے؟ کچھ نیا کرنا ہے. نماز پڑھنے کا نیا طریقہ ڈھونڈنا ہو تو کیا کریں گے؟ کہیں گے صاحب لوگ جو ہیں دونوں پیر پہ کھڑے قیام کرتے ہیں، میں ایک ہی پیر پہ قیام کروں گا. لوگ جو ہیں 7 سجدے اعضاء میں رکھتے ہیں، میں اس میں سے ایک پیر اور ایک ہاتھ رکھوں گا ہی نہیں. کیا ان کا سجدہ مان لیا جائے گا؟ میں صرف مثال دے رہا ہوں، توہین نہیں کر رہا ہوں، آپ اس زمرے میں رہیے گا. میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ جدیت کا مطلب کسی چیز کی صورت کو، اصلی صورت کو بگاڑنا نہیں ہوتا. اصلی چیز برقرار رہے، شعون برقرار رہے، صورت برقرار رہے، صورت اعضاء برقرار رہے. جیسے یہ نوجوانوں کو یاد ہوگا، بھی پچھلے ہفتے میں نے ایک مثال دی تھی. مثال یہی دی تھی کہ صاحب جب ہم انجمن کے دستے میں جاتے ہیں، مثال دی تھی یاد ہے کہ جب ہم انجمن کے دستے میں جائیں اور جاتے ہیں، اور جب انجمن لگی ہو اور اس وقت ہم ٹہلتے ہوں، رشتہ داروں کی یہاں ہو، تو جو ناظم دستہ ہوگا یا جو ذمہ دار ہوگا وہ آپ کو ڈانٹے گا، ڈپٹے گا نہیں، آپ کے اوپر ناراض نہیں ہوگا. ناراض ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے تحت آپ گئے تھے وہ مقصد فوت کر دیا. جس پر ہم نے مثال دی تھی کہ یہ ایام عزا چل رہا ہے، اب اگر ہم مجلس کرنے کے لیے آئیں، چونکہ میری نگاہیں بہت دور تک دیکھتی ہیں، میری نگاہیں وہاں تک جاتی ہیں جہاں آپ کا تصور بھی بہت مشکل سے پہنچے گا. کیا نوجوانوں کی حرکتوں کے اوپر میری نگاہیں وہاں تک ہے جہاں ان کے ماں باپ کی بھی نہیں ہوں گے. وہ ان کے ذہنوں میں اتنے آئیڈیے بھی نہیں ہوں گے جتنے آئیڈیے ہمارے پاس ہوں گے اگر خرافات کرنے پر آ جائیں تو. کیونکہ ہمیں معلوم ہے نا، مولا نے ایک جملہ کہا تھا. مولا نے یہی کہا تھا کہ جب یہی پیش کیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ یہ صاحب یہ جو شام کا حاکم ہے، فلاں ہے اور دھمک ہے، جس کو بہت سیاست آتی ہے، مولا نے کہا تھا کہ اگر مجھے خوف خدا نہ ہوتا تو اس کو میں چٹکیوں میں، یہ میرے جملے ہیں، یعنی مفہوم ایسے ہی تھا کہ اسے کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے، میں اسے بتا دیتا سیاست اور ہوتی ہے، مکاری اور ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں مکاری کا نام سیاست ہے، سیاست کا نام بیوقوفی ہے. چونکہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، خوف الہی پیدا ہو اور اس کے بعد آپ شعون کو بچا جائیں اور ہدایت دے جائیں. کیونکہ میں نوجوانوں کو بار بار کہتا ہوں میرے عزیزوں، آپ مجلسوں میں بیٹھا کرو، نمازوں میں جمعے میں شرکت کیا کرو، اگر نمازیں چھوٹ جائیں تو خطبات ہیں سنا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خطبات آنے والے زمانے سے آگاہی کے لیے ہیں، تم کو تمہارے خطرات سے بچانے کے لیے، تمہارے عقائد کو محفوظ کرنے کے لیے ہے، تمہارے دین کو محفوظ کرنے کے لیے. دشمن تو آج چاہ ہی رہا ہے تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے، تمہارا عمل خراب ہو جائے، تمہارا دین خراب ہو جائے، تم جس دین کے اوپر ہو اس دین کی صورت بدل جائے. جو تمہارے اندر شعون اور اخلاق پایا جاتا ہے اس کی ظاہری صورت اور تقدیر بدل جائے. وہ یہی تو چاہتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس آخری حربہ جو بچا ہے وہ عزاداری میں نئی نئی چیزوں کو پیدا کر کے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے. آج اگر ہم اس چیز سے آشنا ہو جائیں اور جانکار ہو جائیں تو ہم کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتے. آپ ماتم داری کیجئے. ابھی آپ نوحے سنیے. آج ہمارے یہاں کیا ہندوستانیوں کو نوحے کی طرز نہیں آتی؟ ہندوستان میں نوحہ خوانی نہیں کی جاتی؟ ہم پاکستانی نوحوں کی کیوں کاپی کرتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے. پاکستانی ذاکروں کی کیوں کاپی کرتے ہیں؟ کیونکہ وہی فارمولا ہے نا کہ صاحب کوئی کچھ نیا پڑھ جاؤ جو تاریخ میں نہ ہو، اور وہ وہاں کے علامہ زیادہ بیان کر لیتے ہیں جن کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ علامہ عین سے لکھا جائے گا یا الف سے لکھا جائے گا.
अल्लामा बने हुए हैं। जिद्दियत, कुछ नया पढ़ दो ताकि अवाम समझे साहब ये अल्लामा है। और आज अगर हमारे यहाँ बैनर देखिए तो कानपुर के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम के आगे भी हुज्जतुल इस्लाम लगने लगा है, जिन्होंने हौजे का मुंह नहीं देखा, जिन्होंने दीनी तालीम हासिल नहीं की, जिनको सही मानों में अरबी नहीं आती, जिनको सही मानों में रिवायत का समझना नहीं आता, जिनको सही मानों में तारीख के बहुत सारे क़ुयूद और शुरूत जो होते हैं, अदबियात और बलागत और फसाहत के जो शर्तें होती हैं, ये इन्हें नहीं आती हैं और नाम के आगे हुज्जतुल इस्लाम लगा दिया गया। कितना अच्छा है। और लगाने वाले भी ये हुज्जतुल इस्लाम तो कम है, अल्लामा भी लगा हुआ है। आप सलवात तो पढ़िए कम से कम। मतलब आप जरा सा गौर कीजिए कि जब कौम का आलम ये होता जाएगा तो जाहिर सी बात है उलमा को गोशा नशीन कर दो, उलमा को किनारे हटा दो, और उसके बाद जो इनके अंदर जिद्दियत पैदा होने की सलाहियत नई है और वो कॉपी पेस्ट करके ला रहे हैं, चाहे वो खवातीनों में हो, चाहे वो जाकरात में से हो, चाहे हमारे यहाँ खतीबों में से हो। बास खतीब बहुत अच्छे हैं, मतालिब उनके बहुत अच्छे हैं, मैं हर एक की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद कोशिश करता हूं कि इस हवाले से कभी वो मैं अपना जिम्मेदार हूं कि मैं ये सोच करके नहीं जाता कि ये साहब पढ़ने वाला इल्म में कमतर है या अफजल है या बदतर है। बस ये सोच करके जाता हूं कि मिंबर पर बैठने के बाद तौफीक इसे मिली है, हो सकता है कुछ बातें ये अच्छी पड़ जाए। तो मेरे अजीजों, जब ये तवक्को एक अमाम रखे आपसे, तो फिर आप अपने पड़ोस के अल्लामाओं से इल्म ना लीजिए। गुजारिश बस इतनी सी है, उनकी कॉपी और पेस्ट ना कीजिए। क्यों? इसलिए कि जिनके नामों के आगे, वहां पर बास की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, क्योंकि बास पढ़े लिखे भी हैं जिनके नाम के आगे अल्लामा लगा हुआ है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए कि हमें किससे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मतलब मैं एक मिसाल देता हूं, खुतबे को जम करता हूं। मतलब आप कहीं पर जाइए और जाने के बाद गिलास गंदा हो, आप पानी उड़ेलिए और आपको गिलास गंदा नजर आ जाए, तो उसी गंदे गिलास में आप पानी पी लेंगे? क्यों? क्यों नहीं पिएंगे? कहेंगे मियां जानबूझ करके गलाजत या गंदगी निगली नहीं जाती। यही मेयार जो है हर उस इंसान का कि जिसके अंदर मिंबर पर बैठने की सलाहियत नहीं है, जानते हैं फिर भी क्यों बिठाते हो? सलवात तो पढ़िए कम से कम। माजरत के साथ जुमला मैंने अर्ज किया, माजरत के साथ सी मिसालें इसलिए दी ताकि कम से कम जो वो अफराद वहां से जो हमारे अकायद को खराब कर रहे हैं, जो हमारे अकीदों को खराब कर रहे हैं, जो शऊन अज़ा को खराब कर रहे हैं, वरना वहीं से कॉपी पेस्ट होते होते जो आज हमारे यहाँ की आज़ादारी में देखिए नई नई चीजें, नया नया ताबूत, नया नया आलम, नई नई जिद्दतें, नई नई अंजुमनें, नया नया पढ़ने का तरीका, नया नया। पिछले जमाने में जो अंजुमनें लगती थी, पढ़ते थी, आप जानते थे वो क्यों पढ़ते थे? जो आज सलाम पढ़ते हैं ये अधूरा कलाम पढ़ते हैं। पुरानी अंजुमनों को उठा करके अगर आप देखिए तो जो वो मुसद्दस के अशार पढ़ते थे वो इसलिए नहीं पढ़ते थे कि खाली हम फजाइल पर मातम करके रुक जाएं और कुछ नहीं, वो पूरी एक हिस्ट्री उठाते थे। शोरा में इतनी सलाहियत थी कि अगर एक मौजू उठाया तो पहले फजाइल को बताया, मनाकी को बताया, शरफ को बताया, हुज्जतों को बताया, फजीलतों को बताया, इनके अंदर पाई जानी खुसूसियात को बताया, फिर इनके मजलूमी का जिक्र किया, फिर इनके मातम का जिक्र किया, फिर इनके ऊपर गिरियो बुका का जिक्र किया, ताकि जो इंसान खड़े होकर के यानी आपके मातम को सुन रहा है और देख रहा है और मातम कर रहा है, तो एक नौहे के जरिए उसे पूरी हिस्ट्री उसके जहनों में आ जाती थी कि हम शुरू से चले, फजाइल क्या थे, मनाकिब क्या थे, फजीलतें क्या थी, इनके पास खुसूसियात क्या थी, ये मजलूम कैसे वाक़ हो गए, इनके ऊपर रोना कैसे है। आज ये कैफियत
بہت ساری انجمنوں میں نہیں پائی جاتی. پرانے نوحے اٹھائیے، مسدس کا کوئی خلاف نہیں ہوتا ہے کہ آپ مسدس نہ پڑھیے، آپ سلام نہ پڑھیے، لیکن سلام کا مطلب بھی یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ خالی آپ یعنی فضیلتوں پہ یا حسین کے ماتم کرتے جائیے کہ مولا آپ فاتح خیبر ہے یا حسین ہے. سوچئے ذرا سا، آپ کے اندر فضیلتیں ہوں، میں کہوں آپ کا بیٹا آئی ایس بن گیا، پی سی ایس بن گیا، فلاں بن گیا، یا حسین آپ کا بیٹا، آپ بتائیے کیسا لگے گا آپ کو؟ پھر یہ جو مسدس اور سلام کے اوپر ماتم کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ شعور کہاں گیا؟ پڑھو لیکن ماتم روک دو، جواب دو لیکن ماتم نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی فضیلتوں پہ ماتم نہیں کیا جاتا. ماتم ہمیشہ غم اور اندوں کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، مصیبت کو بیان کرنے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن ہمارا شعور اتنا ختم ہو گیا ہے کہ ہم فضائل بھی پڑھ رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں. سلوات تو پڑھیے کم سے کم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ولایت اور سیاسی شعور. میرے عزیزوں، دیکھیں اندر بہت جگہ ہے. جتنے لوگ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ کولر کی پوری ہوا وہ کھائیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ لائٹ ان کا ساتھ دے گی. صلوات پڑھیے کم سے کم. آگے آ جائیے تاکہ باہر والوں کو یہ نہ لگے کہ مسجد ایک دم فل ہو گئی. آگے بہت جگہ ہے. صلوات پڑھیے اور آتے جائیے. ماشاءاللہ کتنے فرما بردار ہیں. ذرا سا غور کیجئے کہ ہو سکتا ہے لائٹ نہ بھی ملے، نہ بھی آ پائے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے نیت بدلی اور اللہ کا ارادہ اور مشیت. میرے عزیزوں توہین نہیں کروں، آپ اندر آ جائیں گے تو مجھے اچھا لگے کہ بعد میں آنے والے جو بیچارے دور سے آتے ہیں بعد میں وہ واپس چلے جاتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں. ایک اور صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے. یہ کیمرہ گھما دیجیے آپ، ذرا سا دیکھیے تاکہ پتہ چل جائے گا کہ مولانا نامدار 2-4 بار کہنے کے بعد بھی کتنے فرما بردار ہیں. جی ہاں الحمدللہ. ایک اور صلوات پڑھیے. یعنی سوچئے اتنی باتیں سامنے سے کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد ہمارا دعویٰ رہے گا مولا ہم کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے. بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہمارا عنوان یہی ہے ولایت اور سیاسی شعور. آپ نے ولایت کے دائرے کو سمجھا ہی نہیں ہے. ولایت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک امام جمعہ، پھر کہہ رہا ہوں، 5.5 کلومیٹر کے اندر ولایت رکھتا ہے تاکہ آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، وہ اس علاقے کا حاکم اور ذمہ دار کی حیثیت رکھتا ہے. صلوات پڑھیے کم سے کم. بہرحال اتنی باتیں کہنے کے بعد چونکہ موضوع میرا ولایت اور
सियासी शऊर है। तो ये जो विलायत का मैटर होता है मेरे अजीजों, ये हर किसी के समझ में बआसानी आने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मिजाज और हमारा दिल ये आपस में टैली नहीं कर पा रहा है। अगर आपके जहन में हो तो पिछले हफ्ते मैंने अर्ज किया था कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जा करके किसकी दुकान पर बैठते थे? नाम लीजिए, आसन मीसम तम्मार की। क्यों बैठते थे? मैंने पिछले हफ्ते भी अर्ज किया था और आज फिर अर्ज कर रहा हूं। बैठते इसलिए नहीं थे कि इमाम को वक्त गुजराने की जरूरत थी, बैठते इसलिए थे ताकि इमाम ताजिरों के अंदर जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके अंदर एक जज्बा पैदा करें कि तुम बिजनेस तो करते हो, धोखाधड़ी, मक्कारी, बेईमानी, फरेबकारी, अगर इससे दूर हो जाओगे तो अली जैसा इंसान, मासूम जैसा इंसान, वो तुम्हारी दुकान पर आकर के बैठना फख्र महसूस करेगा और जब तुम चले भी जाओगे तो वो तुम्हारा सामान बेच भी देगा। सलवात तो पढ़िए कम से कम। और कीजिए जरा सा। क्यों? ताकि इमाम बताना चाहते हैं दिल दिमाग तुम्हारा पाक साफ, तीनस साफ, फितरत पाक, फिक्र पाक, सारी चीजें जब ये जो दिल है ये तमाम दगलों से, मक्कारियों और यारियों से पाक हो जाएगा तो इमाम कहेंगे तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वरना आप देखिए हमारे जो आखिरी इमाम पर्दे गैब में हैं, कहीं सोनार की दुकान पे नजर आए, कहीं साबुन वाले की दुकान पर नजर आए, कहीं कफन वाले दुकान पर नजर आए, कहीं मालूम लिया किसी मोची की दुकान पर नजर आए, किसी ताले वाले की दुकान पर नजर आए, किसी लोहे वाले की दुकान। क्यों? ये सब वाकयात हमें क्या बताते हैं? ये सब वाकयात, ये वही विलायत और सियासी शऊर है जिसको इमाम बेदार करना चाहते हैं। कहते हैं तुम्हारी समझ तो इतनी होनी चाहिए कि हम तुम पर हाकिमियत रखते हैं, हम तुम पर फौकियत रखते हैं, हम तुम्हारे जानों और नफ्सों के मालिक हैं, इतना तो तुम यकीन रखो। इसलिए कि अगर आज के जमाने में तुम हमारे जमाने में रहे तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं रहे तो तुम्हारे ऊपर हाकिम और विलायत कौन है, किसको हासिल है? तो अब यही वही दौर आएगा कि मालूम दिया जिसकी मुखालफत ये अखबारी आसानी करते हैं, कहते तो मैं तो मानता ही नहीं हूं क्योंकि मासूम ही हमारा वली हो सकता है। जबकि कुरान क्या कहता है? विलायत हकीकी जो गुफ्तगू हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। विलायत हकीकी सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है, उसके बाद खुदा ने जिसको अता किया है उसके पास है। हदीसें पढ़ते जाइए, कुरान पढ़ते जाइए, आपकी सब समझ में आता जाएगा। अब ये था जनाबे मीसम तम्मार, सही है, बैठते थे। जनाबे मीसम का कि दुकान से मौला ने खजूर बेच दिया था, याद है? बेचा, और सामने वाला जो था वो इमाम को अपने हिसाब से समझ रहा था, मैं बेवकूफ बना करके चला गया। यानी खोटा दिरहम और खोटा सिक्का। खोटा सिक्का मतलब डुप्लीकेट पैसा, नकली पैसा, खोटे से मुराद नकली पैसा दे करके चला गया। जनाब मीसम आए, कहा मौला ये, कहा कोई बात नहीं मीसम, मेरा कमाल है। मौला बताना क्या चाहते हैं? मौला बताना चाहते हैं, और ये तारीख में वाकया इसलिए है कि अगर कभी तुम्हारी दुकान पर बैठने वाला, आने वाला एक बाफजीलत शख्स हो तो तुम्हारे अंदर इतना शऊर पैदा होना चाहिए कि उसके अंजाम दिए हुए अमल से राजी हो जाओ। यानी दुकान किसकी थी? मीसम की। बेचा किसने था? अली ने।
नुकसान किसका हुआ था? मीसम का। खोटा सिक्का किसने दिया था? कस्टमर ने। इमाम ने उसके मुकाबले खजूरें अच्छी दे दी, सही है, और वो चला गया। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी तो मालूम दिया, वो पलट करके आया, कहा या अली, ये जो आपने खजूरें दी थी, अपनी खजूरें वापस ले लो, क्योंकि इन खजूरों में क्या नजर आ रहा है? कीड़े नजर आ रहे हैं। कहा ये खजूरें वापस ले लो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अली का शफाफ हाथ, मासूम हाथ, उसने जो बेच दिया था उसमें कीड़े पड़े कैसे? सवाल है मेरा, उसमें कीड़े पड़े कैसे? तो इमाम बताना चाहते हैं कि जब तुम्हारी नीयत बदल जाएगी, चीज अच्छी होगी, कीड़े पड़ जाएंगे। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। सियासी शोर किसे कहते हैं? विलायत किसे कहते हैं? मैं मौजू के ऊपर गुफ्तगू ताकि आप मेरे अजीजों समझिए इस चीज को। इमाम बताना क्या चाहते हैं? वो आया, कहा अपनी खजूरें वापस ले लो, ये तो खराब है। कहा तुम अपना सिक्का भी वापस ले लो जो दे करके गए थे। अब इमाम ने सिक्का दिया और उसके बाद जब खजूर ली तो उसके अंदर कुछ नजर नहीं आए, जैसी खजूरें पहले थी वैसी खजूरें उस वक्त थी। तो पता चला कि जो धोखा दौड़ी करने वाले होते हैं, अल्लाह उनकी नजरों के ऊपर पर्दा डाल देता है ताकि जैसा चश्मा लगा होगा वैसा ही नजर आएगा। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर के। पाकीज़ी का चश्मा होगा, पाकीज़ा नजर आएगा। मक्कारी का चश्मा होगा, मक्कारी नजर आएगी। खयानत का चश्मा होगा, खाइन नजर आएगा, सही है। ईमानदारी का चश्मा होगा, ईमानदार नजर आएगा। ये सब चीजें वाकयात इसलिए नहीं है कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, और ये रिकॉर्ड हो रहा है। मौलाना नमदार रहे ना रहे, बहुत सारी चीजें तारीख में सब तो हो जाएंगी, और उसके बाद मेरी बातें बाद में याद कीजिएगा जब मौलाना नमदार रहेंगे नहीं। समझ रहे हैं? मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, आप लोग तो 100 साल जी हैं, हजारों साल आपको अल्लाह उम्र दे। सलवा पढ़िए सब मिलकर के। क्यों? इसलिए कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं, यानी विलायत और सियासी शऊर। वरना आप जरा सा बता दीजिए, मीसम की भी तारीफ करनी पड़ेगी। मीसम ने पलट करके मौला से शिकवा किया हो तो आप बता दीजिए, किसी तारीख में झूठी से झूठी दिखा दीजिए। उन्हें पता था कि अली जैसा इंसान जिसकी तलवार चलती भी हो तो तकसीम करने में अदालत से काम ले, अब वो अगर तिजारत में कुछ बेच देगा तो वहां पर भी अदालत से काम होगा। है या नहीं है? है। अच्छा, फिर मैं आपसे बताता हूं, क्या खाली जनाब मीसम ही की दुकान थी? कंबर की क्यों नहीं थी? अबूजर की क्यों नहीं थी? मिक़दाद की क्यों नहीं थी? हुज़ैफा की क्यों नहीं थी? कुमैल की क्यों नहीं? इसका मतलब दुकानें और सबकी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इसलिए कि सब ना अपने आपके लिए कोई ना कोई बिजनेस तो करते होंगे, लेकिन जितना इमाम आकर के मीसम की दुकान पर बैठे, किसी और की दुकान पर बैठे, मेरे अजीजों जाकर के सोचिएगा, ऐसे अमल तो अंजाम दो कि इमाम मासूम तुम्हारे यहां आने में फख्र महसूस करे, बैठने में फख्र महसूस करे। क्यों? इसलिए कि मीसम ने वही तरीका अपनाया था जो अली का तरीका था। मीसम ने वैसे ही तिजारत का तरीका अपनाया था जो अली की तिजारत का था। क्यों? इसलिए कि बोरिये पर मीसम भी बैठते थे, बोरिये पर अली भी बैठना पसंद करते थे। हमारे यहाँ क्या होता है, बस आखिरी बात, हमारे यहाँ क्या होता है, मेरे अजीजों में किसी को कोई तंज या कमेंट नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ हिदायत के जुमलात हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। ये जो आज हमें गर्मी ज्यादा लग रही है ना, ये आज हमारे यहाँ एसी की देन है कि जो हमारे अंदर यानी बर्दाश्त का मादा क्या हो गया, खत्म हो गया। वरना आप बदल करके देखिए, आपसे ज्यादा मैंने क्या कपड़े पहन रखे हैं। गर्मी आपको भी लग रही, गर्मी मुझे भी लग रही है।
ہم نے پنکھا بھی بند کر دیا ہے تاکہ آپ اندازہ کیجئے کہ صاحب مولانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں لیکن چلائیں گے. آج ہمارے یہاں بزنس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جو مالک ہوتا ہے وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ معذرت، کہاں بیٹھتا ہے؟ اس کا روم بہت سپریٹ وی آئی پی. اور جو کارکنان کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ امام شاید یہی بتانا چاہتے ہوں کہ دیکھو تجارت کرنے میں جب تم کوئی چیز وہ کرتے جاؤ تو یہ جو تمہارے انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے کہا، معصومین نے کہا، متعدد احادیثوں نے کہا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. لیکن ہم تو اسی کے پیسے کے اوپر چلتے ہیں، جتنا جے دن روک لیں گے اس دن اتنا پرافٹ. فلسفے ہیں میرے عزیزوں. ولایت اور سیاسی شعور اسی کو کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں میں اگر ہم نے فرق کرنا چھوڑ دیا، یقین جانو کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، یقین جانو جو پردے غیب میں ہمارا امام اور رہبر موجود ہے، یقین جانو جو منتقم خون حسین بیٹھا ہوا ہے، ہم اپنا طرز عمل بدل لیں وہ ہماری زندگیاں بدل دے گا. ہم اپنا طریقہ بدل لیں وہ ہمارے اندر معنویات اور روحانیات کو پیدا کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پرچم تلے ہم آئے تو صحیح، ہم آنا ہی نہیں پسند کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر پلٹ کر کے آپ دیکھیے مجلسوں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میں آپ کی بات نہیں کر سکتا، میں گنہگار ہوں. مولانا علمدار سے زیادہ کوئی گنہگار نہیں ہوگا، ان سے زیادہ کوئی خطاوار اور قصوروار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مجلسوں میں بھی کم جاتے ہیں اس لیے ان کی غلطی ہے. یہ اور بات ہے کہ مولانا علمدار کی بھی ذمہ داریاں دوسری ہوں، وہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن وہی مولا کی سیرت. مولا سے جب پوچھا گیا کہ مولا مدینے میں بھی ایک مٹی ہو گئی تھی، آپ نے کیوں چھوڑا اور مدائن میں آپ کیوں پہنچے؟ وہی ولایت اور سیاسی شعور، آخری بات کہہ رہا ہوں. تو امام نے جواب دیا تھا جس کے اندر ہمارے ولایت کے قبول کرنے کی صلاحیت پائی جائے گی وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں انتقال کرے گا تو علی جیسے انسان کا کام ہے اس کی طرف آ جانا. یہ تو میرے مولا کی سیرت ہے، لیکن ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم کہاں پر ہیں؟ مجلسوں کا معیار کہاں پر ہے؟ جلوسوں کا معیار کہاں پر ہے؟ ہمارا معیار کہاں پر ہے؟ یہ ہمیں تجدید نظر کرنی پڑے گی، کیونکہ جب ہم تجدید نظر کر لیں گے تب پتا چلے گا کہ ولایت کہاں پر ہے اور سیاسی شعور کہاں پر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.